صبح و شام کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے وہ، اس کی تعریف ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ آپ دیکھیں سورت تو پوری ہوئی، لیکن یہاں دعائیں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گی کہ جب صبح اٹھتے تھے اللہ کے نبی، وہ دعا جو آپ کو پیچھے بھی سکھا دی گئی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری۔ پھر اسی طرح سے سورۃ آل عمران کا آخری رکوع 190 سے 200، ان فی خلق السماوات والارض سے شروع ہو کر اینڈ تک چلتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون ہے۔ اس کے بعد فجر کی سنتوں سے لے کر مسجد جانے کے راستے میں اللہ کے نبی دعائے نور پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا۔ یہ مختصر ورژن ہے، اس کا لانگ بھی ہے۔ اسی طرح صبح سورۃ فلق اور سورۃ ناس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد تہجد کا وقت جو ہوتا ہے، اس میں جو کلمات بھی میں بولوں گی یہ 10 دفعہ پڑھتے تھے۔ یہ ساری دعائیں آج ہم سیکھیں گے، کیونکہ ہم نے قرآن پورا ہونے سے پہلے سونے اور جاگنے کی بھی دعائیں سیکھنی ہیں، اور یہ صبح اٹھتے کی ہیں، یہ مارننگ ایوننگ نہیں ہے، یہ اٹھنے کے وقت کی دعائیں۔ صبح اٹھتے ہی اگر آپ یہ دعائیں شروع کر دینا، آپ دیکھیں آپ کے دن میں برکت ہوگی۔ تو یہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر 10 دفعہ، الحمدللہ 10 دفعہ، سبحان اللہ 10 بار، لا الہ الا اللہ 10 بار، اور استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اٹھتے ہی بندہ کہنے لگ جاتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اور آخر میں پھر ایک بار اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ اور اگر اللہ نصیب میں کر دے تہجد تو پھر اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض، جو آپ کو پیچھے سکھائی گئی ہے۔ تو یہ مدنہ مومن کا خوبصورت سا ایک سکیجول ہوتا ہے جو اس کا صبح اٹھتے ہی شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پلان کر کے سوتے ہیں، ہر چیز کو پہلے سے پلاننگ میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے آپ کو مجھے اتنی دعائیں سیکھنے کا موقع مل گیا۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ہم نے سورۃ طور میں کیا سیکھا۔ آپ دیکھیے کہ اب دن بدن جتنے پارے ہم آگے بڑھتے جائیں گے نا، تو مین ٹاپک آخرت ہو جائے گا۔ آخرت ایسی نہیں ہے کہ ایک کا گناہ دوسرے پہ ڈال دیا جائے، کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ دوسرا اصول لکھے آخرت کا کہ کوئی شخص ایمان اور عمل کے بغیر جنت کے دفتر میں رجسٹریشن نہیں کرا سکے گا۔ ہاں، جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اگلا اصول لکھیے کہ اللہ والدین کے درجے بلند کر کے یا اولاد کے درجے بلند کر کے دوسروں کے ساتھ ملائے گا، یعنی جنت میں اپنے پیاروں سے جدائی نہیں ہوگی۔ اور اگلی بات اس میں ہم نے کیا سیکھی کہ جس کو گھر والوں میں بیٹھ کر بھی اللہ کا خوف رہتا تھا نا، غیبتیں نہیں کرتا تھا، یا بیوی کے ساتھ سخت کلامی نہیں کرتا تھا، یا بیوی شوہر کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ نہیں اختیار کرتی تھی، اللہ ایسے لوگوں کو ضرور جنت میں لے کر جائے گا۔ پھر اگلی چیز ہم نے اس میں کیا سیکھی کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ایک بات اور کیا پتہ چلی کہ جب کوئی آپ کو اللہ کی طرف ملائے، جیسے اللہ کے نبی کی یہاں مثال آئی ہے نا، تو ان کو مجنوں، کاہن، دیوانہ یہ نہ کہیے۔ اس کو ایک اتنی پیاری جنت دکھ رہی ہوتی ہے جس کو پانے کے لیے واقعی ہی اور شی بیکیم کریزی۔ اور مفوض امری کے ساتھ جب بندہ اپنے آپ کو اس چیز کو ریلیٹ کر لے، تو جب بندہ اپنے دنیا کے سارے معاملے اللہ کے سپرد کرتا ہے نا، تو آخرت کے بھی اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ آپ اور میں اپنے کام میں لگے رہیں، جتے رہیں، محنت کیجئے، اور اینڈ پہ رزلٹ کیا نکلنا ہے یہ اللہ پہ ڈال دیجئے۔ پھر اگلی چیز اس میں ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت تھی جو ہم نے سیکھی ہے، وہ کیا ہے کہ اگر اعمال کی جزا کا یقین ہو جائے تو بہت بڑے بڑے کام چھوٹے ہو جاتے ہیں، خوشی سے کرتا ہے بندہ۔ کوئی بات نہیں، اب 1000 یورو کا صوفہ لے لیا تو دیکھو نا، پھر اس کے بعد آرام سے بیٹھیں گے تو صحیح، اچھا تو لگے گا، بیٹھ لیا تو اس پہ سوئیں گے نا۔ یہ یقین ہمیں دنیا میں بھی خرچ کرنے پہ مائل کر رہا ہوتا ہے نا، بالکل آخرت کے معاملے میں بھی انسان کا یہی معاملہ ہوگا۔ پھر اگلی چیز ہم نے اس میں کیا سیکھی کہ جن کی نظریں مادے پہ ہوتی ہیں، مٹیریلسٹک اپروچ والے لوگ، ان کو قرآن زیادہ ٹچ نہیں کرتا۔
اگر آپ کو بھی اتنا سننے کے بعد کوئی اتنا خاص نہیں لگ رہا، اٹس اوکے، یہ ہے، نہیں بور ہو جاؤں گی، تھک جاؤں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوچ مادہ پرستی کی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور بات لکھ لیجئے کہ اپنے دور کے لوگ نبیوں کو وہ اہمیت نہیں دیتے تھے جو بعد والوں نے دی، کیونکہ وہ نبی ان کو ان باتوں کی دعوت دیتا تھا کہ جس کے بعد ان کی خواہشوں پہ پاؤں پڑتا تھا۔ اور آخر میں آپ دیکھیے کہ ہم نے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اس سے کیا سیکھا کہ اللہ کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، ہر طرح کی مخالفت اور ریزسٹنس برداشت کرو، اپنی نیت کو نہ بدلو اور کام کو نہ چھوڑو۔ جو دعوت دے رہا ہوتا ہے وہ پوری طرح اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اس کو سیکورٹی گارڈز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دائی کا کام کیا ہے؟ اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھے اور یہ یقین رکھے کہ میرا رب مجھے جانتا ہے اور وہ میری حفاظت کر رہا ہے۔